US اسرائیل اور ایران کی جو وار ہے اس کا آج تیسرا دن ہے، اور ان 3 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ سے بیان کریں۔ پہلے جو ہے وہ دن جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا جب ایران پہ، تو اس اٹیک میں جو کافی نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو ایران کے جو ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، لیکن وہ بعد میں غلط ثابت ہوئی جب انہوں نے دوبارہ سے جب ان کا انٹرویو دیکھا گیا اور انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم اسرائیل کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر جو ساری جو ان کی خبریں تھیں دم توڑ چکی تھیں اسرائیل کی اور US پریزیڈنٹ کی۔ US پریزیڈنٹ تو آپ دیکھیں جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، نوبل انعام کی جو ہے وہ ان کو آفر بھی ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اندر اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہی ان کے ذہن میں لاوا پکڑا تھا ایران کے خلاف۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا دن جو ہوا اس میں یہ ہوا کہ رات کو جو ہے وہ دوسرے دن جو ایران کے سپریم لیڈر تھے ان کی ہلاکت کی خبر آئی، اور پھر بعد میں ایرانی میڈیا نے بھی اس کو کنفرم کیا۔ پہلے جو اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ گروئنگ سائن ایسے ہیں کہ وہ مارے جا چکے ہیں، ان کی شہادت ہوئی۔ شہادتیں میں جو اور بھی بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ تھے، وہ ایک میٹنگ تھی ان کی ایران کے پاس ہی کوئی ایک کمپاؤنڈ تھا ان کا جو انڈر گراؤنڈ کمپاؤنڈ تھا، تو اس کی اطلاع جو ہے وہ اسرائیل کو دی۔ سننے میں آیا کہ CIA والوں نے کافی عرصے سے وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور کنفرم نیوز تھی، کنفرم جو ہے وہ خبر تھی، انہوں نے اسرائیل کو دی، اور پھر انہوں نے اس پہ جو ہے وہ 30 بم جو ہے وہ لگاتار اس کمپاؤنڈ پہ مارے، اور وہاں پہ پھر بعد میں جو ہے وہ کنفرم بھی کیا ایرانی میڈیا نے کہ آیت اللہ خامنہ ای جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد ان کی ڈاٹر ان لا، پھر اس کے بعد ان کا جو داماد، سارے جو ہے وہ پھر ان کی ایک جو ہے بچی ہے ان کی جو ہے وہ میرے خیال میں پوتی، وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں، ایران میں، پوری دنیا میں یہ چیزیں خبر گردش کر رہی ہیں، اور ایران نے اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد کافی جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے امریکن بیسز کو۔ ڈائریکٹ امریکہ میں تو وہ ہٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اسرائیل میں، تل ابیب میں جو ہے وہ بالکل آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر، یہاں پہ ہم آپ کو شو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہت صورتحال خراب ہے۔ تقریباً 11 کے قریب اسرائیل میں جو ہے وہ اس وقت ہلاکتیں ہوئی ہیں جو ان میزائلوں سے، اور کافی جو ہے وہ علاقے ڈیمیج ہو چکے ہیں تل ابیب میں، باقی جو ہے وہ ان کے جو شہر ہیں اسرائیل کے، وہاں پہ لگاتار جو ہے وہ ایران کے میزائل جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہٹنگ کر رہے ہیں، اور یہی وہ ڈر تھا اسی ایرانی میزائلوں سے، جس کی وجہ سے امریکہ کو جو ہے وہ اور اسرائیل کو جو ہے پریشانی تھی کہ ہم اس کو ان کے میزائل جو ہے وہ اسٹرکچر کو تباہ کریں، میزائل بنانے کی فیکٹریوں کو تباہ کریں، اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور رجیم چینج آپریشن بھی ظاہر ہے ایک ان کے لیے ضروری تھا، ان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، جس میں شام، اس کے بعد سعودیہ کا کچھ علاقہ، پھر اس کے بعد ترکی کا کچھ علاقہ، پھر جارڈن اور یہ جو لیبنان، یہ جو علاقے ہیں وہ اس گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایران میں جو ہے وہ ایسی کٹ پتلی حکومت آئے جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچے، امریکن اتحادی ہو، اور اس کے لیے وہ بھی بہت ضروری تھا کہ اس نے جو یہ اٹیک کیا۔ اس کا جو ڈیفنس جو منسٹر ہے جو ان کا ایک سیتھ، اس نے یہ کہا ہے کہ جو US جو ہے وہ فلیگ جو ٹینکر تھا سٹینا کے نام سے جو بحرین میں تھا، اس کو ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، تو اس کو بھی جو ہے وہ کافی ڈیمیج اس کا بھی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ان کا جو ہے وہ مارکو روبیو ہے جو ان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اچھا اقدام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی مارکو روبیو کو اپنا جو ہے وہ جانشین مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو US کی طرف سے اس کے جو 4 سروس ممبر تھے جو کویت میں جو ہے وہ ایک میزائل حملے میں جو ہے مارے گئے ہیں، یا ڈرون جو ہے وہ تھا اس کی وجہ سے مارے گئے ہیں، یا میزائل حملہ، یہ صحیح کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مارے گئے ہیں، یہ US والوں نے کنفرم کیا ہے کویت میں جو ان کا ایئر بیس تھا وہاں پہ۔ اور پھر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی بات ہوگی اس کے جواب میں جو ہے وہ ضرور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کے سیکرٹری جو ہیں اسٹیٹ کے، اور اس کے بعد جو ڈیفنس سیکرٹری، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا بدلہ لینے کا عزم کیا ہوا، اور کہا ہے کہ یہ جو ہمارے 4 سروس ممبر جو ہمارے گئے ہیں تو ان کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ادھر سے جو ہے وہ ایرانی جو ہیں وہ خامنہ ای کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ریڈ فلیگ جو ان کے ہوتے ہیں ریونج کے وہ لہرا دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بھرپور قسم کا بدلہ جو ہے وہ خامنہ ای کا نہیں لیں گے تو یہ جنگ کسی صورت میں نہیں بند کریں گے۔ ان کے جو ایرانی جو فارن منسٹر ہیں عباس آراغچی، میرے خیال میں ان کے ہیں آراغچی یا اس طرح کا کوئی نام ہے، عباس آراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک اس کا بدلہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں لیا جائے گا تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، اور جو ہے وہ ہم جتنے بھی جو ڈیفنس جو بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں ہم ان سب پہ اٹیک کریں گے، ہر جگہ جہاں سے جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ کوئی سپورٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ ہٹ کریں، کیونکہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اور اس کے جو دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی وفات کے بعد خامنہ ای کی جو اس وقت سپریم لیڈر کے جو فرائض انجام دے رہے ہیں وہ ہیں مسعود پیزشکیان جو ہیں، وہ ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ 3 جو ہے وہ ممبر ہوتے ہیں جو 80 کے قریب ہوتے ہیں، جو سارا کچھ چنتے ہیں سپریم لیڈر کو، تو وقتی طور پہ جو اگر ایمرجنسی بنیادوں پہ 3 ممبر ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے ان کو چنا ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو رن کریں گے اور فیصلہ جات میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں گے، لیکن وہ ٹیمپرری ہوں گے، اور ٹیمپرری کے بعد جو ہے وہ اس اسنا میں وہ ووٹنگ کریں گے، اور ووٹنگ کر کے اپنا سپریم لیڈر جو ہے وہ چن لیں گے۔ لیکن فی الوقت مسعود پیزشکیان جو ہے وہ اس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
اور یہ اس طرح کے ہارڈ لائنر تو ہیں نہیں جس طرح خامنائی تھے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ آگے آنے والے وقتوں میں کون جو ہے وہ سپریم لیڈر کی جگہ پہ جو فائز ہوتا ہے۔ خامنائی کا یہ ایک بہت ہی الگ پرسنالٹی تھی، ایک الگ بات تھی، کیونکہ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان سے ملتا تھا جو، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بڑی اہم فگر تھے، اور بڑی اہم جو ہے وہ فگر جو ہے وہ تھی اس وقت اس دنیا میں، جو ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ لنک تھا وہاں پہ اہل بیت والوں سے۔ تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ آبا اجداد کی طرح جو ہے وہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ، اور اپنے ساری فیملی بھی جو ہے وہ مروا دی ہے، جو ان کے ساتھ تھے اس وقت۔ پوری ٹوٹل تو نہیں آپ کہہ سکتے وہ سارا، لیکن یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اس اسرائیل اور ایران وار میں جو ہے وہ کھو دیے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے ایرانین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریڈ کریسنٹ والوں نے، کہ ان کے 555 آدمی جو ہے وہ 55 جو ہے وہ شہادت حاصل کر چکے ہیں اس جنگ کی جو وجہ سے، اور تھاؤزنڈ جو ہے وہ انجرڈ ہو چکے ہیں، ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے تہران میں زیادہ تر ایٹنگ جاری ہے۔ منب میں جو ہے وہ جو سٹی ہے وہاں پہ ایک بچیوں کا جو اسکول تھا شجرہ طیبہ کے نام سے، اس پہ جو ہے وہ ہٹ کیا، اور یہ بہت ہی بربریت انگیز جو ہے وہ واقعہ ہے۔ یہ اس تاریخ کائنات کا، اس جنگوں کی تاریخ کا سب سے جو ہے وہ دردناک جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، کہ جس میں 160 کے لگ بھگ جو ہے وہ 7 سے 12 سال کی بچیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، میزائل مار کے وہاں پہ یا اسٹرائک کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو مارا گیا، اس بیس پہ کہ یہاں پہ کوئی ان کے جو ہے پاسداران انقلاب کے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہیں ان کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے، ان کا ایک بیس بھی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا اور ان سب بچیوں کو بیچاریوں کو جو ہے وہ مارا، اور ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، یہ بہت بڑا المناک واقعہ ہے۔ اور 7 سے 12 سال کی عمر کی بچیاں، یہ وہ ایپسٹین فائل آپ دیکھ لیں، اور پوری میڈیا کو آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا کے جرنلسٹ ہیں وہ اس پہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، یہ کیا بچوں پہ بات کریں گے، بچوں کی ان کو کیا پڑی ہے۔ ایپسٹین فائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بچوں کے جو آندھڑیاں تک کھائی ہیں، چھوٹے بچوں کی آندھڑیاں کھانے والوں نے یہ اٹیک کیا ہے، ان کو مارا ہے، ان کے فیسز کھانے والوں نے جو ہے وہ ان کو مارا ہے، ان کی سائیکولوجیکل ان کی پوزیشن دیکھیں، ان کا دماغ دیکھیں، ان کی سائیکی دیکھیں کہ وہ کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام کرنے والے وہی لوگ ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کو چلانے والے یہ سب جو ہے وہ اوور ایج لوگ ہیں، جو بڈھے لوگ ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ 60 سال بعد جو ہے وہ بڈھا آدمی ایک بچے کی مانگ ہوتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے پاس اس وقت پوری دنیا کا نظام ہے، پوری جتنے بھی صدر ہیں اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ سارے اسی طرح عمر سیدھا ہیں، اور یہ نوجوان جو ہے وہ کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں اپنے ان صدور کے ہاتھوں، ان اسٹیٹ کے ایڈ کے ہاتھوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم ایسے نوجوانوں پہ یا لعنت ہی کر سکتے ہیں، ایسے جوانوں پہ کہ جن کے اوپر ایسے جو ہے وہ عمر سیدھا لوگ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، واش روم جا کے بھول جاتے ہیں وہ کہ پانی پھینکنا ہے کہ نہیں پھینکنا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت دنیا کو چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو جوان جو ہے وہ بیٹھے جو تماشا دیکھ رہے ہیں، اور لگاتار ہر ملک کی بات کر رہا ہوں میں، ان کو شرم آنی چاہیے، باہر نکلو گے یہ ملک اپنے ہاتھوں میں لو، اپنے کنٹرول میں لو، کم از کم 50 سال سے کم عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے حکومت میں لو، اور یہاں پہ 70 سال کے جو ہے بڈھے اس وقت چلا رہے ہیں۔ امریکہ کو دیکھیں 70 سال کا آدمی چلا رہا ہے، پیوٹن کو دیکھیں وہ بھی 70 سال کے قریب ہے، نتنیاہو کو دیکھیں وہ بھی 70 سال کے قریب ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں، اور ان کی حالت چیک کریں کہ ایپسٹین فائل میں ان کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ان کے کارنامے ہیں۔ تو یہ ان کو کیا دکھ ہوگا کہ جب وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا اور وہاں پہ اتنے لوگ اتنے بچیاں جو ہے وہ شہید ہوئے، یہ خوش ہوئے ہوں گے، یہ ان کی اندریاں کھا کے خوش ہیں، تو یہ وہاں پہ ان کو کیا غم ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے اس وقت تک اسرائیل اور اس کی جو وار ہے ایران کی، اور آج اس کا تیسرا دن ہے، اور تیسرے دن بھی جو ہے وہ وار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور پھیل رہی ہے، یعنی سائپرس تک چلی گئی ہے۔ سائپرس میں بھی جو برٹش ایئر بیس تھا جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا، وہاں پہ 2 ڈرونز آ کے لگے ہیں، اور سائپرس کا جو صدر ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ ہمارا ٹورسٹ کنٹری ہے، ہم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہیں، ہم نے کبھی کسی جو ہے وہ کوئی بیان بازی نہیں کی، کسی کی کوئی سپورٹ نہیں کی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس طرح اس جنگ میں جو ہے نا ملوث کیا جائے، یہ اس کے صدر کی جو ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ 2 اٹیک ہوئے ہیں، ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، ہزاروں میل دور ہے وہ جگہ، وہ بھی جو ہے وہ اس وقت نہیں بچی ہوئی ہے۔ کویت، قطر، بحرین، دبئی میں جو ہے وہ جو حال ہوا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہوٹلز میں جو ہے وہ جہاں پہ ان کو شک تھا کہ وہاں پہ امریکنز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہٹ کیا، بیسس پہ ان کے ہٹ کیا اور ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ 2 آدمی کے وہاں پہ شہادت کی جو ہے وہ جو غیر ملکی تھے ان کی اطلاعات آئی ہیں، ایک پاکستان سے بھی جس کا تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ پوری دنیا میں خامنائی کو لے کے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جتنے بھی جو ان کے مسلک کے لوگ تھے وہ انہیں کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ باقی کسی چیز کے لیے مظاہرے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ اس وقت ملک کے حالات کو لے کے، اور وہاں پہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ گولیاں مار کے ان پہ تیزاب ڈال کے ان کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہیں پوری دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، امریکہ کو دکھائے جا رہے ہیں، اسرائیل کو، کہ یہ جی پاکستان میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہم ان کو روک رہے ہیں۔ اور وہ پاکستان میں جو مظاہرہ ہوا کراچی میں، وہاں پہ احتجاج ہوا، پورا احتجاج تھا، لوگوں نے اس کونسلر کو جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی، اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ فوجیوں نے جو ہے وہ 8 پاکستانیوں کو شہید کر دیا، لیکن اس پہ کوئی واویلا نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی بدلہ لے گا۔ اور دوسرا سکردو میں جو ہے وہ سب جو ہے وہ زندگی معطل ہے، وہاں پہ انہوں نے UN کا آفس جلا دیا، باقی جتنے بھی جو ایسے آفیسز ہیں جس میں امریکن یا پھر کوئی فارینر جو ہیں وہاں پہ ان کا کوئی سلسلہ ہے، وہ سب کو جو ہے انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، ان کو آگ لگا ختم کر دیا، تالے لگا دیے۔ اس وقت سکردو میں گلگت بلتستان میں جو ہے وہ لوگوں کا راج ہے، اور وہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی انہی کے مسلک کے جو لوگ تھے جو خامنائی کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تو اسلام آباد میں ریڈ الرٹ ہے، یا وہ لگاتار وہاں پہ جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی ہے، اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں، ابھی تک تو اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے کہ کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں یا کتنے انجرڈ ہیں، اس بارے میں تو ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ سب اس جنگ کا، اس جو اسرائیل ایران وار کا جو تھا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں کر رہی ہے، اور یہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہر گھر تک جائے گی، ہر گھر تک جائے گی، کوئی بچے گا نہیں۔ یہ جو اس دنیا میں جو ظلم و ستم اور جو 2 نمبری اور جو نصر بازی اور جو منافقت اور جو فرعونیت برپا کر رکھی ہے ہر ملک کے ہر آدمی نے، ہر حکمران نے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اسی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں اور صرف اپنا آپ بچا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم بچیں
بچے हुए हैं, तो ये बचेगा कोई नहीं यार, घर में जाएगी इस उम्मत को, इन जो है वो मुल्कों को, इन मुल्कों के रहने वाले लोगों को सबको सज़ा मिलेगी कि उन्होंने तमाशे देखे हैं और इन्होंने इन लोगों को जो है वो नामजद करके इन बुड्ढों को और इन साइको मरीजों को जो है वो आगे किया हुआ जो इस वक्त पूरी दुनिया के दर पे हैं, तो इन सबको सज़ा मिलेगी, बचेगा कोई नहीं यार, घर में जो है ये जंग जाएगी। मिडिल ईस्ट सारा तबाह होगा, देखें आप इनकी आयाशियाँ, इनके जो अल्ले तल्ले देखें और मुसलमानों को देखें, उनका हाल देखें, गरीबों का हाल देखें, इस तरह यानी आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हैं, यानी आपके पास गरीब बेचारा कोई किसी नौकरी के लिए नहीं जा सकता है, 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं खाने के लिए नहीं खाने के लिए जा सकता, सरहदें बंद की हुई हैं, सब अपने अपने हिसाब में हैं, सबको जो है वो नफ्सा नफ्सी का आलम किया हुआ है, किसी के बारे में कोई मुल्क नहीं सोचता दूसरे के बारे में, किसी मजदूर के बारे में, किसी गरीब के बारे में, और सब जो है वो अपने अपने हिसाब में जो है वो शहनशाह बने बैठे हैं और अभी तक जो है वो बांसियां बजा रहे हैं वो नैरो की तरह जब रोम जल रहा था। तो ये सब का जो है वो हिसाब होगा, सबका जो है वो हिसाब होगा, ये बच नहीं सकेंगे, ये बात कन्फर्म है, ये सब का जो है वो बोरिया बिस्तर गोल होगा। और थोड़ा सा मैं इस बारे में बता दूं कि इस बोरिया बिस्तर गोल होने के बाद क्या होगा, गोल होगा इन सब का, इन सब तबाह बर्बाद होंगे, मारे जाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा हुआ है वो होकर रहेगा, और उसके बाद जाके जब जो है वो दज्जाल बाहर निकलेगा, जिसका ये जिसके पैरोकार हैं इस वक्त पूरी दुनिया, कोई चंद एक मुल्कों को छोड़ के सब उसके पैरोकार हैं, लोग सारे उसी कोई बातें कर रहे हैं जो दज्जाल चाहता है, उनकी मुनाफिकत, उनकी नौसरबाजी, उनकी चोरियाँ, उनकी ज़्यादतियाँ, उनकी गुंडागर्दियाँ, उनकी 2 नंबरियाँ, उनकी रिश्वतें, ये सब कुछ जो है वही उसी निज़ाम की जो है वो उसी के पैरोकार हैं और उसी के तर्ज पे चल रहे हैं जिस तरह वो चाहता है। और वो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद जब लोग उधर जाएंगे, उनको वो फतवा हासिल करेंगे, तो फिर वो गुस्से से इस्फहान से बाहर आएगा, जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनकी वहाँ पे गवर्नमेंट बने, और जो दज्जाल जब वहाँ से बाहर आएगा तो उसके लिए वहाँ पे सपोर्ट होनी लाजमी है। तो वो उसी तर्ज पे चल रहे हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे वो काम कर रहे हैं, और वहीं से यहूदी निकलेंगे और उसकी सपोर्ट करेंगे, और फिर जो है वो गुस्से से बाहर आएगा जब देखेगा कि अब पूरी दुनिया में उसका कंट्रोल खत्म होने वाला है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वो फिर वो बाहर आएगा। तो ये सारी चीज़ें होकर रहेंगी, इस उम्मत का जो है कुछ नहीं बनेगा। जितना ब्लंडर इन्होंने इस उम्मत ने मारा है, जितनी ज़्यादती इन्होंने की है, आपने लोगों पे की है, आपने लोगों पे, अपने मोहल्ले, अपने इलाके के जो बड़े बड़े लोगों ने जो आपने छोटे छोटे लोगों के साथ ये काम किया है, हुकूमतें ने किया है और हुकूमतों ने उन लोगों की सपोर्ट किया है, ये सब कुछ इस वक्त पूरी दुनिया में इस तरह चल रहा है। कोई मुल्क बचा नहीं है, इंग्लैंड देख लें, अमेरिका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, हर जगह पे पावर 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 पावर, इन पावरफुल लोगों की हुकूमत है, और पावरफुल लोग जुल्म सितम कर रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं, बेगरतियां कर रहे हैं, दूसरबाजियां कर रहे हैं। बाद लोग हैं वो बड़ी माफ़त करते हैं, लोगों के सामने बड़ा जो है वो न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं और जो है वो इंसाफ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते वही है जो उनकी मर्जी है। चंद एक चीज़ों को जो है वो ऐसे हाईलाइट किया हुआ है ताकि लोग जो है वो मुतमईन रहें, अवाम मुतमईन रहे, हम हुकूमत करते रहें। और जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो जब जाती हैं उन मुल्कों में और वहाँ के हालात देख के, पैसा देख के, और वो बड़ी उनकी तारीफें करती हैं, लेकिन अंदर से वो सब खोखले हैं, 2 नंबरी, जब वो जिन कौमों पे जिन वो जिस वजह से अजाब आया है वो सब कुछ उसी के पैरोकार हैं। और हमारे लोग कहते हैं कि बड़ा इंसाफ पसंद है जी, बड़ा जो है वो उन्होंने ये किया हुआ है, बड़ा जी उन्होंने बड़ा उनका निज़ाम है, आपने लोगों के लिए ऐसा किया है। देखिए लूत अलैहिस्सलाम पे उस कौम पे अजाब कैसे आया, और इस वक्त पूरी दुनिया में वो जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे सब कुछ ये लीगलाइज है, ये 2 नंबरी, ये जो है वो अमजिनसी, ये सब अमजिनस प्रेस सारे जो है वहाँ पे लीगल है। और हमारे लोगों के इंसाफ का बोल बोला जी, बड़ा जी उनका जो है रहन सहन बड़ा ठीक है जी, हमारे लिए जो है वो, क्योंकि हमको पैसे मिलते हैं। तो ये सारी मुनाफिकत है, ये सब 2 नंबरी, ये उसी दज्जाल को वही जो कुछ चाह रहा है, जो हो रहा है इस वक्त। हक सच की बात कोई नहीं कर रहा है, हक सच की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपने पेट के लिए लगे हुए हैं, अपने लिए लगे हुए हैं, अपने आप में मगन है, और ये सारे मारे जाएंगे। इन सबको अल्लाह की याद आनी है, और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उस वक्त जो लोगों की तरफ जाएंगे वही जो है वो अजीम लोग होंगे, बचने वाले लोग होंगे। और उस वक्त भी जो है वो जो इस तरह के लोग हैं इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान में, ये सब जो है वो उस वक्त भी उधर उनके दौर के बाद नहीं जाएंगे। इनका हशर भी जो है वो उन्हीं के साथ होगा, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, जहन्नुम के गड्ढे में ये जाएंगे। और जो है वो नेकोकार जो है वो चंद एक होंगे जो उनकी सपोर्ट करेंगे, और ये होकर रहेगा, ये देखिएगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट फिर जो है वो इस जंग पे बात होगी।